بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں الف نیوز اور میں ہوں آپ کے ساتھ ماجد علی۔ شامل کرتے ہیں پاکستان اور دنیا بھر سے بریکنگ نیوز ہیڈ لائنز۔ افغانستان جنگ کی تیاری میں امریکہ کے لیے خطرناک صورتحال۔ افغانستان ایک بار پھر بڑی جنگ کے دہانے پر کھڑا ہے اور اس بار حالات 2001 سے بالکل مختلف ہیں۔ افغان طالبان کی اعلیٰ قیادت نے ایک اہم اجلاس طلب کیا ہے جس میں انٹیلیجنس چیف، کابینہ کے حکام، فوجی کمانڈرز اور علماء کونسل شریک ہوئے۔ اجلاس میں فیصلہ کیا گیا کہ افغانستان کو آنے والی جنگ کے لیے مکمل تیار رہنا ہوگا۔ طالبان قیادت نے اپنی فوج اور جنگجوؤں کو ہدایت کی ہے کہ وہ کسی بھی وقت جنگ کے لیے تیار رہیں، خاص طور پر اگر امریکہ نے بگرام ایئر بیس پر قبضے کی کوشش کی تو جنگ کا باضابطہ اعلان کر دیا جائے گا۔ اس بار جنگ کے محرکات اور حالات پچھلی جنگوں سے مختلف ہیں۔ اطلاعات کے مطابق چین خاموشی سے، روس کھلے اور خاموش دونوں طرح سے، اور ایران بھی اس جنگ میں حصہ لے گا۔ یہ ممالک امریکہ کے اثر و رسوخ کو کم کرنے اور اپنے مفادات کے تحفظ کے لیے میدان میں اتریں گے۔ خاص طور پر چین، جو افغانستان میں اربوں ڈالر کی سرمایہ کاری کر چکا ہے، اپنی سرمایہ کاری بچانے کے لیے ہر ممکن اقدام کرے گا۔ اسی طرح روس بھی اپنی سرمایہ کاری اور علاقائی اثر و رسوخ کو محفوظ رکھنے کے لیے متحرک ہوگا۔ امریکہ کے لیے صورتحال اس بار انتہائی پیچیدہ ہے۔ 2001 میں امریکہ کو چین، روس، ایران اور پاکستان سمیت کئی ممالک کی حمایت حاصل تھی، لیکن اب کوئی بھی ملک اس کی مخالفت نہیں چاہتا۔ امریکی ڈرونز اس وقت افغانستان کے فضائی حدود میں جاسوسی کر رہے ہیں، لیکن ڈرون حملوں یا فضائی کارروائیوں سے جنگ نہیں جیتی جا سکتی، جیسا کہ یمن میں دیکھا گیا، جہاں امریکہ اور اسرائیل اپنے مقاصد میں ناکام رہے۔ اگر امریکہ بگرام ایئر بیس پر قبضہ کرنے کی کوشش کرتا ہے تو اسے زمینی فوج اتارنی پڑے گی، اور اس بار اسے کوئی اتحادی یا لاجسٹک سپورٹ میسر نہیں ہوگا۔ افغانستان نے واضح کر دیا ہے کہ جو بھی ملک امریکہ کو فوجی اڈے یا لاجسٹک سپورٹ فراہم کرے گا، اس کے خلاف بھی جنگ کا اعلان کر دیا جائے گا۔ اس صورتحال میں روس اور چین ممکنہ طور پر جدید دفاعی نظام یا ٹیکنالوجی فراہم کر سکتے ہیں جو امریکی ڈرون یا طیاروں کے لیے خطرہ بن سکتے ہیں۔ خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے ایران کو نیوکلیر ہتھیاروں سے متعلق بیان پر ایرانی سپریم لیڈر آیت اللہ خامنائی کا رد عمل سامنے آ گیا۔ ایرانی سپریم لیڈر کا کہنا ہے کہ دھمکیوں کے تحت مذاکرات قبول کرنا کسی کے لیے بھی قابل قبول نہیں ہوگا۔ موجودہ حالات میں امریکہ سے مذاکرات ہمارے قومی مفاد میں نہیں۔ امریکہ کے ساتھ مذاکرات ہمیں کوئی تحفظ فراہم نہیں کریں گے۔ آیت اللہ خامنائی نے مزید کہا کہ ایران دباؤ اور پابندیوں کے آگے ہرگز نہیں جھکے گا۔ امریکہ اصرار کر رہا ہے کہ ایران کو کسی بھی قسم کی افزودگی رکھنے کی اجازت نہیں ہونی چاہیے، لیکن ہم یورینیم افزودگی سے پیچھے نہیں ہٹیں گے۔ سپریم لیڈر کا کہنا تھا کہ پہلے وہ کہتے تھے صرف آلات نہ رکھو، لیکن اب وہ کہتے ہیں کہ افزودگی ہی نہ ہو۔ واضح ہے کہ اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی سے خطاب میں ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا تھا کہ ایران کو جوہری ہتھیاروں کی اجازت ہرگز نہیں دیں گے۔ خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں اقوام متحدہ کانفرنس فلسطین پر عالمی رہنماؤں کے خطاب کے دوران مائک بند۔ نیو یارک میں اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی کے موقع پر فلسطین کانفرنس کے دوران ایک حیران کن صورتحال پیدا ہوگی جب متعدد عالمی رہنماؤں کے خطاب کے دوران اچانک ان کے مائک بند ہو گئے۔ غیر ملکی خبرسا ایجنسی کی رپورٹ کے مطابق سب سے پہلے کینیڈین وزیر اعظم مارک کارنی اس صورتحال کا شکار ہوئے جب انہوں نے فلسطین کو باضابطہ طور پر تسلیم کرنے کا اعلان کیا تو اسی دوران ان کا مائک اچانک بند ہو گیا، جس پر کانفرنس ہال میں موجود شرکاء نے حیرت کا اظہار کیا۔ بعد ازاں ترک صدر رجب طیب اردوان کے خطاب کے دوران بھی یہی مسئلہ پیش آیا۔ اردوان کی تقریر کا کچھ حصہ شرکاء تک نہ پہنچ سکا اور مترجم نے بھی واضح طور پر شکایت کی کہ مائک بند ہونے سے ترجمے میں مشکلات پیش آئیں۔ اس واقعے کے بعد کانفرنس میں شریک نمائندوں نے سوال اٹھایا کہ آیا یہ محض تکنیکی خلل تھا یا اس کے پیچھے کوئی اور وجہ کار فرما ہے۔ ذرائع کے مطابق اقوام متحدہ کے انتظامی عملے نے اس مسئلے کو تکنیکی خرابی قرار دیا اور فوری طور پر نظام درست کرنے کی یقین دہانی کروائی۔ تاہم کانفرنس میں فلسطین کے موضوع پر حساس بیانات کے دوران یہ صورتحال پیدا ہونا شرکاء کے لیے باعث تشویش بن رہی ہے۔ اجلاس کے بعد یہ سوال بھی زیر بحث رہا کہ آیا یہ اتفاق تھا یا غیر معمولی مداخلت۔
خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں ڈونلڈ ٹرمپ کی مسلم رہنماؤں سے ملاقات، ترک صدر کا رد عمل سامنے آ گیا۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی مسلم رہنماؤں سے ملاقات کو ترک صدر رجب طیب ایردوان نے انتہائی مفید قرار دیا۔ غیر ملکی ذرائع ابلاغ کی رپورٹ کے مطابق ترک صدر رجب طیب ایردوان کا کہنا تھا کہ میٹنگ کے نتائج سے خوش ہیں، ملاقات انتہائی مفید ثابت ہوئی ہے۔ واضح رہے کہ صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی عرب اور مسلم رہنماؤں سے ملاقات کا مشترکہ اعلامیہ جاری کیا جائے گا۔ اہم ملاقات میں غزہ سمیت مشرق وسطیٰ کی صورتحال پر تفصیلی تبادلہ خیال کیا گیا۔ امریکی صدر کی مسلم ملکوں کے سربراہوں سے ملاقات تقریباً 50 منٹ تک جاری رہی۔ ملاقات کے بعد رہنما بات چیت کیے بغیر ہی چلے گئے۔ امریکی صدر سے ملاقات میں پاکستان، ترکیہ، قطر، سعودی عرب، متحدہ عرب امارات، مصر، اردن اور انڈونیشیا کے سربراہان نے شرکت کی۔ مسلمان ممالک کے رہنماؤں نے غزہ میں جنگ بندی پر تجاویز پیش کی۔ ڈونلڈ ٹرمپ کا اس موقع پر کہنا تھا کہ غزہ جنگ کا خاتمہ چاہتے ہیں اور غزہ سے تمام یرغمالیوں کی واپسی چاہتے ہیں۔ دوسری جانب ترک صدر رجب طیب ایردوان نے اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی کے اجلاس میں عالمی برادری کے ضمیر کو جھنجھوڑ دیا۔ انہوں نے غزہ میں اسرائیلی جارحیت سے زخمی اور معذور بچوں کی تصاویر دکھائیں۔ خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں، ہمیں آزاد فلسطین چاہیے، 20,000 امن فوج غزہ بھیج سکتے ہیں۔ انڈونیشین صدر نے بڑا پیغام جاری کر دیا۔ انڈونیشیا کے صدر نے کہا ہے کہ ان کا ملک غزہ میں امن فوج کو تعینات کرنے کے لیے تیار ہے، جہاں انسانی بحران مزید گہرا ہوتا جا رہا ہے اور نسل کشی جاری ہے۔ انڈونیشیا کے صدر نے اقوام متحدہ جنرل اسمبلی سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ انڈونیشیا غزہ سمیت جہاں ضرورت ہو 20,000 امن فوج بھیجنے کو تیار ہے۔ امن فوج یوکرین سمیت کسی بھی جگہ بھیج سکتے ہیں۔ صدر نے خطاب میں فلسطینیوں اور انڈونیشین عوام کے دکھ کو جوڑتے ہوئے کہا کہ میرا ملک صدیوں تک اس درد سے گزرا جو آج غزہ میں ہو رہا ہے۔ انڈونیشین عوام نو آبادیاتی قبضے، جبر اور غلامی کے شکار رہے۔ انڈونیشین عوام جانتے ہیں انصاف سے محرومی کیا ہوتی ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ آج دنیا غزہ میں کھلے عام نسل کشی اور عالمی قوانین کی پامالی دیکھ رہی ہے۔ ہم کبھی نہیں بھولیں گے اور آج خاموش بھی نہیں رہیں گے۔ فلسطینیوں کو انصاف اور جواز سے محروم رکھا جا رہا ہے۔ خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں، ڈونلڈ ٹرمپ نوبل انعام چاہتے ہیں تو غزہ جنگ ختم کروانا ہوگی۔ فرانسیسی صدر ایمانوئل میکرون نے دو ٹوک الفاظ میں کہا ہے کہ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ صرف اس صورت میں نوبل انعام حاصل کر سکتے ہیں اگر وہ اسرائیل اور فلسطین کے درمیان غزہ میں جاری تنازع ختم کروا دیں۔ کیا رہے کہ اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی سے خطاب کرتے ہوئے امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کا کہنا تھا کہ سب سمجھتے ہیں کہ مجھے نوبل انعام ملنا چاہیے۔ نیو یارک میں فرانسیسی میڈیا کو دیے گئے انٹرویو میں میکرون سے ٹرمپ کی اس خواہش کے بارے میں سوال ہوا تو انہوں نے کہا کہ اقوام متحدہ جنرل اسمبلی میں صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے دنیا کی 7 جنگیں رکوانے کا کہا، لیکن نوبل امن انعام صرف تب ہی ممکن ہے جب آپ اس تنازع کو ختم کریں۔ اس کے لیے اسرائیل پر دباؤ ڈالنا ضروری ہے اور وہ غزہ میں جنگ بند کرے۔ اس کے لیے صرف سیاسی ارادے کی ضرورت ہے۔ فرانسیسی صدر کا مزید کہنا تھا کہ صدر ڈونلڈ ٹرمپ ہی غزہ جنگ رکوا سکتے ہیں۔ خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں، شام اور اسرائیل کشیدگی کم کرنے کے معاہدے کے قریب پہنچ گئے، امریکہ کا دعویٰ۔ شام اور اسرائیل ایک دوسرے کے ساتھ کشیدگی کم کرنے سے متعلق سمجھوتے کے قریب پہنچ گئے۔ یہ بات اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی کے اجلاس کے موقع پر شام کے لیے امریکی خصوصی ایلچی ٹام بیرک نے صحافیوں سے گفتگو کرتے ہوئے کہی۔ امریکی ایلچی کے مطابق دونوں ممالک ایک سمجھوتے کے قریب پہنچ چکے ہیں جس کے تحت اسرائیل حملے روک دے گا، جبکہ شام اسرائیلی سرحد کے قریب کسی بھی قسم کی مشینری یا بھاری عسکری سازوسامان منتقل نہیں کرے گا۔ انہوں نے کہا ہے کہ مجوزہ معاہدہ شام اور اسرائیل کے درمیان سیکیورٹی معاہدے کی جانب پہلا عملی قدم ثابت ہو سکتا ہے جس پر دونوں ممالک مذاکرات کر رہے ہیں۔ خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں، سعودی عرب کی دنیا کے تمام ممالک سے فلسطین کو تسلیم کرنے کی اپیل۔ فلسطین کو تسلیم کرنے کے حوالے سے بڑھتے ہوئے عالمی فیصلوں کے پس منظر میں سعودی عرب نے فرانس، بیلجیم، لکسمبرگ، مالٹا، موناکو، اینڈورا
اور سان مارینو کی جانب سے فلسطینی ریاست کے باضابطہ اعتراف کا خیر مقدم کیا ہے۔ یہ اعلان ریاض اور پیرس کی مشترکہ صدارت میں منعقد ہونے والے اعلیٰ سطح بین الاقوامی کانفرنس کے دوران کیا گیا، جس کا مقصد مسئلہ فلسطین کے پرامن حل اور دو ریاستی فارمولے پر عمل درآمد کو آگے بڑھانا تھا۔ سعودی عرب نے ایک بار پھر تمام ممالک پر زور دیا کہ وہ فلسطین کو تسلیم کریں، فلسطینی اتھارٹی کے لیے عملی اقدامات کریں اور دو ریاستی حل کو مستحکم بنائیں تاکہ فلسطینی عوام کی طویل جدوجہد اور مشکلات کا خاتمہ ہو۔ ناظرین، اب تک کے لیے اتنا ہی۔ مزید خبریں لے کر بہت جلد آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ نگہبان۔